فرمایا محبوب تسی مردیاں نوں نہیں سنا سکتے، نہ بہرے نوں اپنی آواز سنا سکتے ہو کہ جدوں وہ پیٹ پھیر کے مڑ جاون، یعنی وہ لوگ کہ جنہاں دے دل مردہ ہو گئے اور اس تو مراد کفار نے، اس تو مراد کون نے؟ کافر نے۔ اللہ نے کفار نوں چلدیاں پھردیاں ہوش حواس ہون دے نال بھی رب کائنات نے فرمایا اے مردے نے۔ کیوں کہ سونا جس تینوں نہیں پہچانے جس دے دلاں تے تیری گفتگو دا اثر نہیں ہویا، وہ چلدے پھردے ہوش رکھن دے باوجود بھی مردہ رہے۔ اس تو مراد کون نے؟ اس تو مراد کفار نے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں حدیث پاک غالباً پڑھی کہ بدر دے میدان دے اندر بڑے بڑے کافر ابو جہل عتبہ شیبہ دی لاشاں پئی ہوئیاں تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے اوتے کھلو کے فرمایا کافرو جڑا اللہ نے تواڈے نال عذاب دا وعدہ کیتا سی کہ تانوں جہنم دا عذاب دے گا، اللہ نے تواڈے نال وعدہ پورا کیتا کہ کوئی نہ؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال ہی کھلوتے سن تے عرض کیتی یا رسول اللہ اے جنہاں نوں تسی فرما رہے ہو، جنہاں نوں خطاب پہ کرتے ہو، حضور اے سنتے پے اے جنہاں دی روح برباد ہو چکی، جڑے واسطے جہنم ہو چکے نے، جنہاں دیاں لاشاں پئی ہوئیاں نے، حضور کیا ہے تواڈی آواز سنتے پے نے؟ حضور نے فرمایا اے عمر مینوں اس رب دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے کہ تیرے نالوں بھی ود کے سنتے پے نے، کہ تیرے نالوں بھی ود کے سنتے پے نے۔ پتہ چلیا کفار مر کے واسطے جہنم ہو کے بھی کفار سنتے نہیں، مومن کیوں نہیں سنتے؟ کافر جڑے مر گئے وہ سنتے نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں قبر دے کولوں گزرو، قبرستان وچوں گزرو، پھر انہاں نوں سلام دیتا کرو، بے شک وہ تانوں پہچان دے جس نے دنیا تے انہاں دے نال ملاقات کیتی، جنہاں نوں دنیا تے جاندا سی اس نوں پہچاندا بھی ہے اور اس دے سلام دا جواب بھی دیندا ہے، اس نوں پہچاندا بھی ہے اس دے سلام دا جواب بھی دیندا ہے۔ اور فرمایا کہ جڑے فوت ہون والا کسی نوں نہیں سی پہچاندا، دنیا تے اس دی ملاقات اس دے نال نہیں ہوئی، اس دی جان پہچان نہیں، ایک عام بندہ جدوں قبرستان وچ گزردا ہے، قبر کولوں گزردا ہے جو اس نوں سلام دیندا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اس دے سلام دا جواب دیندا ہے۔ جدوں دنیا تے اگر مردہ زندہ سی جڑے بولے جاندا سی پہچاندا سی دی ملاقات ہے سی، جدوں وہ گزردا ہے سلام دیندا ہے، اس نوں پہچاندا بھی ہے اس دے سلام دا جواب بھی دیندا ہے۔ اور اگر کوئی دنیا تے نہیں سی جاندا، اس دے نال ملاقات نہیں سی، وہ گزردا ہے، وہ سلام دیندا ہے تے اس دے سلام دا جواب دیندا ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہویا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا رستہ قبرستان دے وچوں ہے، میں قبرستان دے قریب گزر کے آنا، قبراں دے وچوں گزر کے آنا، یا رسول اللہ جب میں قبرستان وچوں گزرن لگا تو سونا پھر میں کی آکھیا کراں؟ جب میں قبرستان وچوں گزرن لگا کہ قبراں والیاں نوں میں کی آکھیا کراں؟ تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا
وہ قبراں لے مر گئے وہ تے فوت ہو گئے انہوں نے تو کی آخر ہے انہیں تیری آواز نہیں سننی انہوں نے تو کی آخ سکتا نہیں حضور نے فرمایا جب انہوں نے کولوں گزریا کر تو انہوں نے سلام دیتا کر السلام علیکم یا اہل قبور اے قبراں والے تواڈے تے سلام ہوے اور ایک دعا پڑھیا کر اور ایک آخیا کر کہ انشاءاللہ اسی بھی تواڈے کول آن والے ہیں دنیا ہمیشہ دا ٹھکانہ نہیں ایک دن ایسا نہیں تواڈے کول ہی آ جانا ہے پتہ چلیا حضور دے اس فرمان تو کہ مردے سنتے نہیں اور سن کے اس کا جواب بھی دیتے نہیں اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ قبراں والے سنتے نہیں انہوں نے سلام کراں انہوں نے دعائیں دیواں حضور میرا سلام سن کے میری دعا سنن گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں سنن گے لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسا جواب کہ جس نو تسی سن سکو ایسا جواب نہیں دے سکتے جس طرح عام بندے کو اسی سلام دینے ہیں جو جواب دیتے ہیں جس کو سنتے ہیں فرمایا اس طرح جس طرح دنیا تے رہ کے وہ سلام کا جواب دیتا ہے جیسی سننے ہیں اس سلام کا جواب قبر وچ بھی دیتا ہے لیکن اسی او دا جواب سن نہیں سکتے وہ جواب دیتا ہے وہ کی کرتا ہے جواب دیتا ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک بندہ قبراں دے کولوں جدوں گزردا تے سلام نوں دیندا اور کھلو کے انہاں نوں دعا دیندا کہ اللہ تواڈے تے رحمت کرے اللہ تواڈی مغفرت فرمائے اللہ تواڈے گناہاں دی درگزر فرمائے انہوں نے دعا دے کے ہر روز اس دا معمول سی کہ جدوں بھی جس ویلے بھی اس گزرنا ہر شام نو قبرستان کو گزردا تے قبرستان دے دروازے تے کھلو کے انہیں دعا دینی سلام کرنا چلے جانا ایک شام کو جلدی آ رہا اس نے کھلو کے یہ دعا نہ کی تے چلا گیا تے جدوں ستا تے قبراں والے خواب وچ آئے سارے قبراں والے روحاں کٹھی انہیں کی ہویا ہے قیامت آ گئی ہے کہ تسی سارے آ گئے ہو کی وجہ ہے انہیں آخیا نہیں اسی اس واسطے آئے ہاں کہ تو ہر روز جدو قبرستان کو گزرتا سیں کچھ کھلو کے سانو سلام دیتا سیں اور ساڈے واسطے دعا کرتا سیں آج گزرے ہیں تو جلدی نال گزر گئی ہیں دعا نہیں کی اسی پوچھن آیا کیوں نہیں دعا کی اسی پوچھن آیا کہ آج گزرے ہیں تو جواب سلام نہیں کیتا تو سانو دعا نہیں دیتی کیوں نہیں دیتی انہیں آخیا بس ہون چلے جاؤ آئندہ تو میں کبھی بھی ایویں نہیں گزراں گا تمہوں دعاواں دے کے آیا کراں گا پتہ چلیا جب اسی دعا کرنے آ قبراں والے نوں اس دا پتہ ہوندا ہے سبحان اللہ انہوں نے معلوم ہوندا ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بیٹا ہر روز اپنے والد کی قبر تے جائے ہر روز والد کی قبر تے جاوے کچھ دنوں تو بعد میں آخیا میں مٹی کے ڈھیر تے بہنا میرے جان کا کیا فائدہ تو انہیں جانا چھوڑ دیتا باپ خواب دے اندر آیا انہیں آکے آخیا بیٹا کی وجہ ہے میرے کو آندا کوئی نہ انہیں آخیا ابا میرے آن کا تمہیں پتہ چلتا ہے میرے آن کا تمہیں پتہ چلتا ہے میرے آن کا تمہیں فائدہ ہوتا ہے میں تے مٹی کے ڈھیر تے آندا اس واسطے چھوڑ دیتا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس والد نے جواب دیتا بیٹا جب تو آنا ہے کہ میں بڑا خوش ہونا تیرے آن کا تمہیں پتہ چلتا ہے اور سارے قبراں والے میرے آسے پاسے میرے ہمسائے میرے مبارکہ دے دینے کہ ویکھ تیرا بیٹا آ رہی ہے ویکھ تیرا بیٹا آ رہی ہے بیٹا تیرے آن کا میں پتہ چلتا ہے تیرے آن کا میں پتہ چلتا ہے اور رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم
یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. فرمایا وہ لوگ جڑے بعد وچ آندے یعنی ساڈا باپ دادا گزر گیا ساڈے بڑے فوت ہو گئے اسی بعد وچ آن والے ہیں. فرمایا وہ لوگ جڑے بعد وچ آندے نے یقولون وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا یا اللہ ساڈی مغفرت فرما ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اور ساڈے وہ بھائی جڑے حالت ایمان دے نال اس دنیا فانی تو چلے گئے نے انہاں ایمان والیاں دی مغفرت فرما. رب کائنات فرما رہا ہے ہر بات کے اندر چنگا مسلمان ہوئیے کہ جڑا بعد وچ آندا ہے پر پہلے انہوں بھولدا نہیں انہاں واسطے مغفرت دی دعا کردا رہتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جدوں کسے واسطے کوئی مغفرت دی دعا کردا ہے کسے نو کوئی احسان ثواب کردا ہے تو حضور نے فرمایا فرشتے اس نو نورانی تھالا وچ پا کے کوئی احسان ثواب جڑا مردے نو کیتا جاندا ہے نوری تھالا وچ لے کے اس قبر والے تے جاندے نے تے کہندے نے قبر والیا اٹھ تیرے فلاں نے تیرے واسطے ہدیہ بھیجیا ہے تیرے فلاں نے تیرے واسطے تحفہ بھیجیا ہے. تو بڑا خوش ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دیہاڑے جدوں بندہ قبر وچ اٹھے گا تے اودے نال نیکیاں دے پہاڑ چلن گے اللہ سے درجات بلند فرما دے گا. ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجہ للعبد الصالح فی الجنہ. اللہ جنت کے اندر ایک بندے دے درجات نو بلند فرما دے گا. تو جدوں اپنے اعلی بلند درجے نو ویکھے گا تے رب کائنات دی بارگاہ وچ عرض کرے گا یا اللہ اتنیاں مینوں نیکیاں تے اپنی نظر نہیں آندیاں اے نیکیاں دے پہاڑ میرے نال پہ چلتے نے اتنے عمل تے مینوں نظر نہیں آندے جتنے مینوں اے پہاڑ میرے نال پہ چلتے نے جتنا تو میرے تے کرم کر دیتا اتنی تے میں نیکیاں نہیں کیتیاں. تو رب کائنات فرمائے گا اے میرے نیک بندے استغفار والا دکھا جڑی پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے آیا ہے انہیں تیرے واسطے پیچھے بیٹھ کے سارے ثواب کرتے رہنے استغفار کرتے رہنے کلمہ کلام پڑھ کے تینوں بخشتے رہنے جس دی وجہ دے نال تینوں اے اللہ کے بلند درجہ مل گیا جس دی وجہ دے نال تینوں اے اللہ کے بلند درجہ مل گیا. کون پہ فرماتے ہیں نبی دے امام پہ فرماتے ہیں امام الانبیاء پہ فرماتے ہیں. اور ساڈا عقیدہ تے ساڈا ایمان ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی اپنا اپنا ہر کوئی پڑھ لے میرے نبی دی زبان امام الانبیاء دی بارگاہ صحیح بخاری دی حدیث ہے حضور دی بارگاہ کے اندر ایک عورت آئی آگے عرض کی ان امی نظرت انت خج فلن تحج حتی ماتت افا خج عنہا. عرض کی سونا نبی اجبال نبی ان امی میری امی نے نظر منی سی میری امی نے مدد منی سی انت حجا میں حج کرانی فلم تا حجا حج نہ کر سکی حتی ماتت اوتے فوت ہو گئی افا اخج عنہا وہ دیجا دل میں پیچھے حج کر دیا کیا میری ماں کو ثواب مل جائے گا. میں اپنی ماں کے پیچھے ماں نے جڑی نظر منی سی میں وہ پوری کر دے ماں حج میں کر دے ماں تے کیا میری ماں دا حج ادا ہو جائے گا اس کی نظر اس کی منت پوری ہو جائے
ادا کر دی، کیا تیری والدہ کا قرض ادا ہو جاتا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ بالکل قرض ادا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا پھر سوال کا جواب تو خود دے دیتا ہے، اگر قرض ادائے سجدائے سارے ثواب کیوں نہیں پہنچ رہے؟ میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن میرے، حضور نے فرمایا جا بیت اللہ دا طواف کر جا حجر اسود کے دوشے بولے جا جناب والا صفا مروہ تے شہید ہو کر ثواب تیری ماں نوں پہنچ جائے گا۔ ساڈا دیکھی ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا۔ اور جناب والا حضرت سیدنا حماد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں حضرت سیدنا حماد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف قبرستان میں سائیں گئے، قبرستان میں سائیں گئے، خواب کی دیکھیا سارے مردے جمانے، سارے قبر والے اٹھے ہوئے نے کہ کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں۔ تے آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے قبر والے کی تقسیم پہ کر دے کیڑی شے کے تجھے نوں وڈ دے کی تقسیم پہ کر دے؟ انہیں آکھیا جناب اج کو 1000 سال پہلے ایک بندہ اتھوں گزریا، انہیں جناب والا لوگ سورۃ فاتحہ شریف پڑھی، قرآن شریف پڑھیا، ساڈے واسطے سارے ثواب کیتا، سارے ثواب کیتا، ساڈے جناب والا واسطے مغفرت دی دعا کیتی، سارے ثواب کر دیتا۔ اور اتنے سال گزر گئے نے اسی وہ حالے تک ثواب تقسیم کر دے پھر رہے ہیں۔ اتنے سال گزر گئے نے اسی وہ حالے تک تقسیم کر دے ہم پہ۔ سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا چونے کی جانے اے سارے میادی اے سو جانے جو مرے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان میں گزرے تھے، دیکھا ایک قبر تے عذاب ہو رہی ہیں، گزر گئے، واپسی آئے تے وہ قبر جنت باغ بنی۔ تو اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رب العالمین اے ہوڑ گزرے آمد تے عذاب ہو رہی آسی، واپس آیا تے جنابے والا جنت کا باغ بن چکے، یا اللہ کوئی سمجھ نہیں آئی۔ فرما میرے نبی عیسیٰ
بچہ سی جڑا پیچھے چھوڑ کے آیا اج یہ چلن پھرن دے قابل ہوئے اج یہ بولن دے قابل ہوئے اس دی والدہ نے انہوں پکڑیا مدرسے لے کے گئی انہیں آکھیا جناب انہوں تورات دا قاری بناؤ انہوں انجیل دا حافظ بناؤ انہوں آسمانی کتاباں دا عالم بناؤ استاد نے بنایا پڑھ پیچھے بچیا بسم اللہ الرحمن بیٹا جناب والا زمین دے بیٹھ کے میں رحمان دے رحیم بھی آیا خدا تے اس نو اس دے والد نو میں قبر دے چراغ دیواں مینوں حیا نہیں ہوندی سبحان اللہ اس واسطے دی قبر نو جنت دا باغ بنا دتا جائے یہ ساری گناہاں یہ ساری غلطیاں میں معاف کر دتیاں نے اینو جنت دا پروانہ عطا کر دتا سبحان اللہ کی پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان العارفین نے تھری بڑی پیاری گل کی آپ نے فرمایا بے بسم اللہ ایک اسم اللہ دا ایہی کہنا پارا ہر کسی نے اپنا دروازہ بند کر لینا بابا جی ساڑی شفاعت کر دیا ساڑی مدد فرماؤ بابا جی فرمان گے نفسی نفسی اور اگے ٹر جاؤ دروازہ بند ہو جائے گا نوح علیہ السلام بھی بارگاہ دے اندر اے نوح علیہ السلام ساڑی شفاعت کرو دروازہ بند ہو جائے گا نفسی نفسی اللہ کوئی لا غیری اور اگے ٹر جاؤ چلتے چلتے جناب والا ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اے خلیل اللہ سادی شفاعت فرماؤ اج اللہ بڑا جلال دے اندر یا اے اللہ دے خلیل مدد فرماؤ سادی شفاعت فرما دیو آپ بھی فرمان کے کسے ہور ہوئے دے ڈر جاؤ چلتے چلتے جناب والا عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ جان گے اے عیسیٰ روح اللہ اج سادی شفاعت فرما دیو اج سادی مدد کر دیو آپ بھی فرمان کے نفسی نفسی اللہ کوئی لا غیری دروازہ بند کر لین گے گیٹ پر جاؤ حضرت کتھے جائیے اگے اوال کیڑائے اگے کتھے جائیے سارے درگی اگے ٹور دے رہے اور تسی کتھے ٹورنا چاہنے ہو فرمایا میں تنو ایسے دروازے کے پیا بھیجنا وا جتوں خالی نہیں مڑو گے آدم دی بارگاہ وچوں ہی خالی آ گئے موسیٰ دی بارگاہ وچوں ہی خالی آ گئے ابراہیم دی بارگاہ وچوں ہی
دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو جان گے گنہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گنہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کریں گے حضور فرماؤ گے آ جاؤ میں شفاعت کرنی ہے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار اور سر سجدے میں ہوگا کھل جائے گی زلفیں میرے نبی سجدے میں جو سر رکھیں گے زلفیں کھل جائیں گی سر سجدے میں ہوگا کھل جائے گی زلفیں گنہگاروں کی بخشش کا اصرار کریں گے یا اللہ میری امت بڑی گنہگار یا اللہ میری امت خطا کار ہے یا اللہ تیرے عذاب نہیں سہ سکتی رب کائنات فرمائے گا محبوبہ پریشان نہ ہو یہ غیر غضب میرا تو تیرے دشمن کے لیے ہے یہ غیر غضب میرا تو تیرے دشمن کے لیے ہے سونیا پریشان نہ ہو سونیا پریشان نہیں ہونا اے دل پریشان تیری پریشانی واسطے نہیں بنایا اے دل تیری عظمتاں بھی کھان واسطے بنایا ہے سونیا حیران نہیں ہونا اے جڑا جہنم دا یاد نہ پیا دیکھنا ہے نا سونیا تیرے جہنم والے واسطے نہیں سونیا تیرے انہاں واسطے بھی جنہ تیری نبوت دا انکار کیتا ہے جنہ تینوں نہیں منیا جنہیں مینوں نہیں منیا یہ غیر غضب میرا تو تیرے دشمن کے لیے ہے جڑے تیرے نال محبت کرتے رہنے جڑے دنیا کے تیرے نال پیار کرتے رہنے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تیرے چاہنے والوں سے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار محبوبہ انہاں نوں بشارت دے دے جڑے ایمان والے نے جڑے تیرے تے ایمان لے کے آئے نے جنہاں تیرا کلمہ پڑھیا ہے سنیا انہاں نوں بشارت دے دے جنت میں تہاڈے واسطے بنائی ہے گھبراؤ نہ محبوب یہ مجھے سنا دو کہ جو کہہ دو کہ وہی اب یار کریں گے سنیا جو تو کہہ دینا ہے آج میں رب نے ایویں کر دینا سنیا تو حیران نہ ہو اے جہنم اے جڑا عذاب پہ ویکھنا ہے اے تے انہاں واسطے وے جنہ تینوں منیا ہی نہیں جنہ مینوں نہیں منیا جنہیں تیرا کلمہ نہیں پڑھیا اے تے عذاب انہاں واسطے تے جنہ تیرے تے ایمان لے کے آندا جنہ تیرے نال محبت کیتی ہے انہاں نوں بشارت دے دے اللہ نے جنت تہاڈے واسطے بنائی ہے تساں ہمیشہ جنت وچ رہنا ہے تساں ہمیشہ جنت وچ رہنا ہے تو اللہ فرماوندا ہے کہ اچھے لوگ ہوئی نے جڑے بعد وچ آندے نے پر پہلے نوں بولدے نہیں انہاں واسطے مغفرت دی دعا کردے رہنے اور ایصال ثواب کنوں نہیں پہنچدا آخری حدیث پاک پڑھ رہے صحیح مسلم کے اندر مشکات کے اندر ابی داؤد نسائی کے اندر موجود آس بن وائل فوت ہو گیا مر گیا یہ اسی جن نے حضور دا زمانہ پایا پر حضور تے ایمان نہ لے آیا کفر دی حالت میں مر گیا اس کے دو بیٹے سن عمر اور حشام دونوں بھائی یہ اس آس بن وائل دے دو بیٹے عمر بن آس حشام بن آس ان دعا اسلام قبول کیتا حضور تے ایمان لے گیا کلمہ پڑھیا
انہاں دے والد جب مرن لگے آس بن وائل انہیں آکھا میرے پیچھے بھائی 100 غلام آزاد کرے آجے ایک بھائی حشام نے 50 غلام اپنے حصے دی آزاد کر دیتے باقی 50 رہندے سن وہ امر کرنے سن تے امر نے کیا پہلے میں حضور کو جا کے مسئلہ تے پوچھ لاں کہ میں آزاد کرا غلام میرے دونوں اس کا کوئی فائدہ بھی ہو سکتا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں چاہے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا والد مر گیا عاص بن وائل تو وصیت کر کے گیا سی کہ میرے مرنے تو بعد 100 غلام آزاد کرنا میرے بھائی شام نے 50 غلام آزاد کر دیتے اپنے حصے دے 50 میرے نے میں کرنے نے سونا میں 50 غلام آزاد کرنا میرے پیو کو کوئی فائدہ ہوئے گا حضور نے فرمایا بالکل کوئی نہ ہوئے گا کوئی نہ ہوئے گا کیوں کافروں نے سارے ثواب نہیں پاتے کافروں نے سارے کیوں تیرا باپ کافر ہویا سی انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا بے ایمان مر گیا تو ہزارہ بھی کر دے تیرے پیروں ثواب کوئی نہیں پہنچنا ہاں اگر تیرا والد مومن ہوگا ایک بھی کردہ اس کا بیڑا پار ہو جاتا تے پتہ کی چلیا یہ سارے ثواب اس کو ملتا ہے اس میں پہنچتا ہے جڑا مومن ہوتا ہے جڑا مسلمان ہوتا ہے تے مسلمان دا ہی سارے ثواب مسلمان میں پہنچتا ہے اللہ ہی فرما رہی ہے والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ایمان والے کہہ دیتے یا اللہ ایمان والے دی مغفرت فرما کون کہتے ہیں ایمان والے کہہ دیتے ہیں یا اللہ ایمان والے دی مغفرت فرما پتہ چلیا اصل ایمان والے ہونے ہی ہوئی نے ہر دور دے اندر چنگے مومن مسلمان ہوئی نے جڑے پہلے نہیں بھولے انہاں واسطے مغفرت دی دعا کر دے